وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اس حدیث کا مکمل حوالہ جو ہے وہ دے دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ محترم بھائی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے، یعنی جن کو ناپسند کیا ہے یا اس سے منع فرمایا ہے، اس حوالے سے وہ روایت جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 3144 نمبر پر، سنن دارمی میں 1992 اور 1993 نمبر پر، مسند احمد میں 18510 پر، امام نسائی کی السنن الکبریٰ کے اندر 4443 پر، اور المنتقی ابن الجارود میں 481 اور 907 پر۔ اس کے علاوہ بھی کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جی۔ اس میں 4 طرح کے جانوروں کی قربانی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ 4 طرح کے جانور جائز نہیں ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ ایک کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، دوسرا وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، تیسرے نمبر پہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یعنی چلتا ہو تو پتہ چل جائے کہ یہ لنگڑا ہے، اور ایسا دبلا جانور، کمزور جانور، لاگر جس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو جی۔ یہ 4 عیب حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور حوالے میں نے عرض کر دی ہیں، اور حدیث کی سند بھی صحیح ہے، بلکہ اس کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجارود رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ائمہ محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے جی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک روایت، اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے کان اور آنکھ یہ غور سے دیکھیں، مطلب جب خریدنے لگے تو غور سے دیکھ لیا کریں۔ یہ بھی روایت حسن درجے کی ہے۔ سنن نسائی میں 4381، سنن ترمذی میں 1503، ابن ماجہ میں 3143، صحیح ابن خزیمہ میں 2914، صحیح ابن حبان میں 5920 اور مستدرک حاکم میں 7535 پر یہ موجود ہے۔ اور اس روایت کو صحیح کہنے والے امام ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم، ذابی جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، ان کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، اور اسی طرح حافظ ضیاء الدین المقدسی نے رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن ملقن رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، اس کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ 173 174 پر جو ہے اس کی حدیث کو حسن الاسناد قرار دیا ہے جی۔ یہ عیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا یہ سوال جو ہے غریبوں کے حوالے سے کہ وہ قربانی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد جو 10 دن ہیں ان میں اگر حجامت وغیرہ نہیں بنواتے تو عید کی نماز پڑھ کے تو وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہاں جی، اس حوالے سے مطلب بھائی ایک روایت آتی ہے اس طرح کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤں، جیسے کہ اللہ عزت و جلال والے نے
اس امت کے لیے اسے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے علاوہ کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی مکمل قربانی ہوگی۔ جی یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے جس کی طرف آپ کا سوال ہے، اشارہ ہے۔ جی یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے جی۔ اس کی سند میں عیسیٰ بن ہلال الصدفی صدوق ثقہ صدوق حسن الحدیث راوی ہے۔ انشاءاللہ میں اس کی تحریر آپ کو بھیجتا ہوں۔ یہ پہلے بہت پہلے کافی پہلے میں نے اس پر تحریر لکھی تھی، وہ انشاءاللہ میرے پاس محفوظ ہے، میں انشاءاللہ اسی کو یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔